السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ میرے شوہر نے جب اپنے پاسپورٹ پر عمان کا ویزا لگوایا تو ایک بیٹا میری گود میں اور دوسرا دنیا میں آنے کے لیے تیار تھا۔ میں ایک بڑی جوائنٹ فیملی کا حصہ تھی۔ میرے شوہر راشد کے 7 بھائی تھے اور 4 بہنیں، 2 شادی شدہ 2 کنواری، لہٰذا گھر بکرا پیڑھی کا منظر پیش کرتا تھا۔ میرے سسر ایک نچلے درجے کے گورنمنٹ ملازم تھے اور ساس خم ٹھوک کر کہتی تھی، میری ٹکر کی جنگجو اگر کوئی ڈھونڈے تو انعام میں ساری عمر اس کی غلامی کروں گی، یعنی وہ پوری طرح مرد مار عورت تھیں۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ ایک نمبر کی دبو۔ تعلیم تو میری انٹر تک تھی، لیکن والدین کی بے وقت وفات کے سبب میری خالہ نے میری پرورش کی تھی، اسی لیے میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ پھر جب راشد کی اماں نے میرا رشتہ مانگا تو میری شادی کر دی گئی۔ ساس کا گھر نہیں بلکہ استبل تھا جس میں افراد جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ 3 کمرے تھے، ایک میں ساس سسر، دوسرے میں دونوں جیٹھ۔ راشد کی شادی کی تو صحن کے ایک کونے میں شیڈ ڈال کر دروازے کے نام پر ایک پردہ لگا دیا گیا۔ 2 وقت کھانا پکتا تو لنگر کی طرح سب اس پر ٹوٹ پڑتے۔ کبھی مجھے ملتا کبھی نہیں، اوپر سے تانے سننا پڑتے، تیرا میاں کون سا کماتا ہے؟ اور جواب میں مجھ سے یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ جب عمان کا ویزا آ گیا تو راشد رخصت ہوتے وقت مجھے تسلیاں دینے لگے، وہاں جا کر اتنی محنت کروں گا کہ سب دکھ دور ہو جائیں گے، ایک بڑا گھر بناؤں گا تیرے اور بچوں کے لیے، اس میں تو راج کرنا، اچھے اچھے کپڑے لاؤں گا تیرے لیے، تو بس مجھے اچھی آئس کریم کھلا دیا کرنا، میں نے سادگی سے کہا۔ رہی نہ غریب کی غریب، کسی بڑی چیز کی فرمائش کرتی۔ یہ کیا پلان بنا رہے ہو تم دونوں؟ ساس اور نند چھپ کر باتیں سننے پر ذرا شرمندہ نہ تھیں۔ پال کر ہاتھی کر دیا اس دن کے لیے، ساس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تو سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ ساس نے راشد کی خوب خبر لی۔ پھر راشد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو سناٹا چھا گیا، لیکن صرف میرے دل پر، باقی تو سب گھر کا وہی حال تھا، سب اپنی مستی میں مست تھے۔ گھر میں وہی بے ترتیبی تھی، کوئی ادھر پڑا ہے تو کوئی ادھر۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس عالم میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ راشد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ادھر میرے دیور اور راشد کے چھوٹے بھائی کے سسرال والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ رخصتی کرو، اور ساس نے مجھ سے وہ شیڈ بھی چھین لیا۔ اماں میں کہاں سوؤں گی اور بچے کہاں رہیں گے؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ برآمدہ کس لیے ہے؟ سب یہاں پڑے ہیں، تو بھی پڑ جا، ساس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں سلائی کر لیتی تھی اور اسی لیے اپنا بوجھ خود اٹھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ساس تانے دیتی رہتی تھیں۔ وہ خالہ جنہوں نے میری شادی کی مجھے پالا پوسا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کر جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں 20-22 افراد تھے، سب کا کھانا میں پکاتی، ساس نندیں دیورانی جٹھانی آرام کرتی یا گھومنے نکل جاتی۔ ایک دن میرے چھوٹے بیٹے کو بخار تھا جس کی وجہ سے میں روٹی نہیں پکا سکی۔ بس پھر تو قیامت ہی آ گئی۔ ساس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مفت خور نمک حرام، تجھے ہم روٹی دیتے ہیں۔ ساس مجھے تانے دے رہی تھی، حالانکہ میں سلائی کر کے اپنا اوپر کا خرچ پورا کرتی تھی، بچوں کے اخراجات کے لیے پریشانی رہتی تھی۔ اب جو ساس نے ہنگامہ کھڑا کیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اماں، بچے میں گھر سے تو نہیں لائی تھی؟ 22 آدمیوں کا کھانا پکاتی ہوں، سلائی کرتی ہوں۔ اچھا جواب دیتی ہے؟ ساس کا زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ اس وقت سسر بھی گھر میں تھے، انہوں نے بھی میرا جملہ سن لیا۔ میرا وجود تو سب کے لیے کانٹا تھا، یہ بہترین بہانہ تھا مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور سب نے مل کر مجھے نکال دیا۔ میری جیٹھانی نے میرا بستر اور سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ ایک بچہ گود میں، ایک کی انگلی پکڑے میں سامان کے پاس حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر میں رکشے میں بیٹھ کر ملیر روانہ ہوئی، جہاں ایک دور پار کے رشتہ دار رہتی تھیں۔ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ رات ہو چکی تھی اور میری میزبان نے صاف لفظوں میں کہا تھا، میرے شوہر اس طرح کی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، رات گزار لو لیکن صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ یہاں بھی قیام کے لیے برآمدہ ہی تھا۔ اس رات بلا کی سردی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں ٹھٹھرتی سردی کی رات میں برآمدے میں بیٹھی رہی۔ کھانے کے لیے بھی رسمن ہی پوچھا گیا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ ہاں، محلے کی ایک دکان سے بسکٹ اور ایک پیکٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں لے آئی تھی، جنہیں کھا کر بچوں کو
سمیٹ کر بستر میں دبک گئی۔ بستر میرا اپنا تھا۔ رات بھر میں آنے والی صبح کے بارے میں سوچتی رہی کہ اگلی جائے پناہ کیا ہوگی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال بلقیس باجی کا آیا۔ ان سے میری سلام دعا تھی۔ وہ ملیر میں ہی رہتی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا۔ میری میزبان کے بچے اٹھ گئے تھے اور کمروں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے سامان لپیٹ کر ایک طرف رکھا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بلقیس باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہ بہت اچھی طرح ملی۔ میں نے اپنے حالات کا بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشان نہ ہو، یہاں ایک مکان خالی ہے، اسے کرائے پر لے لیتے ہیں۔ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جی، کچھ روپے میں نے اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بس ایک بڑی مشکل تو حل ہو گئی۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ محلے میں گارمنٹ کا کارخانہ ہے، کوشش کرتی ہوں تمہیں گھر پر کام مل جائے۔ بلقیس باجی مجھے لے کر مکان دکھانے چلی گئیں، مگر وہ مکان کرائے پر لگ گیا تھا۔ لیکن ایک اور مکان خالی تھا جس کے مالک ذرا بدمزاج قسم کے تھے۔ ایک کمرہ، ننھا سا کچن اور واش روم، پرانی طرز پر بنا اجاڑ سا مکان تھا۔ کچا صحن، کونے میں بنا واش روم، صحن میں بیری کا درخت، لیکن اس پریشانی میں مجھے یہ مکان بھی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے دیا اور گھر کی چابی لے لی۔ پھر بلقیس باجی نے کارخانے میں بات کروائی اور ایک سلائی مشین بھی دلوا دی۔ کام بہت ہے، جتنا کرو گی وقت پر پیمنٹ ملے گی۔ بلقیس باجی کی باتوں سے اطمینان کی لہر میرے دل میں سرایت کر گئی۔ میری زبان باجی کا شکریہ کرتے نہ تھکتی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں رکشہ کر کے اپنے میزبان کے گھر گئی اور اپنا سامان رکشے میں رکھا۔ کرائے کا مکان وہاں سے بہت دور تھا، لیکن رکشے والا محلے کا تھا، اس نے جلدی پہنچا دیا۔ تالا کھول کر سامان رکھا۔ ننھا خرم 3 سال کا ہوگا، اس کی گود میں شانی کو دیا اور کمرے کے کونے میں بستر بچھا لیا۔ پرس میں کاغذ قلم نکالا اور ضروری سامان کی لسٹ بنائی۔ مما روٹی؟ خرم نے میری طرف دیکھا۔ بھوک سے بچے کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بچے اور میں کل سے بھوکے تھے۔ میں بازار گئی اور کچھ ضروری چیزوں کے ساتھ کھانے پینے کا کچھ چھوٹا موٹا سامان لے کر آ گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ کپڑے سی کر کچھ مناسب پیسے مل جاتے تو کچھ گزارا چل جاتا تھا۔ جب کوئی شریف عورت اکیلی ہوتی ہے تو اسے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی بہت احتیاط کرتی تھی۔ سلائی کی محنت تو تھی، لیکن اتنی محنت کے بعد سکون سے کھانا پکاتی تھی تو سکون سے کھا بھی لیتی تھی۔ بچوں کو دودھ اور غذا بھی خدا دے رہا تھا۔ سسرال کی ہائے ہائے کلکل سے جان چھوٹی تھی، لیکن رات کو تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ راشد کا خیال آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ خرم روز پوچھتا، میرے بابا کب آئیں گے؟ بابا بیٹے کے لیے چیزیں لینے گئے ہیں، اچھے اچھے کھلونے اور سوٹ۔ میں اسے بہلاتی۔ اب تو قریبی اسکول میں خرم کا داخلہ بھی ہو گیا تھا۔ جس دن خرم کا اسکول میں داخلہ ہوا تھا میں بہت روئی تھی۔ مجھے راشد بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ راشد کا گھر یہاں سے بہت دور تھا اور وہاں جانا نہ صرف مشکل بلکہ خطرے سے خالی بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی طرح وقت نکال کر میں ساس کی طرف چلی گئی کہ وہاں سے راشد کی واپسی کی کوئی خبر ملے گی، مگر وہ خبر تو نہ ملی۔ لیکن ایک اور اندھوناک حادثے کے بارے میں پتہ چلا کہ گھر میں جو آتش بازی کا سامان بنانے کا کام میرا دیور کرتا تھا، اس میں دھماکہ ہو گیا تھا، جس میں میری ساس، سسر، دیور، دیورانی، جیٹھ، جٹھانی، ان کے بچے سمیت 10 افراد جاں بحق اور کچھ بچے معذور ہو گئے تھے۔ جس گھر میں اتنے افراد تھے اب وہاں صرف میری نند رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو مجھے پڑوس سے پتہ چلیں۔ جب میں نے چاہا کہ اپنے سسرال میں جا کر تعزیت کروں تو میری نند نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے تیز تیز آواز میں مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ کئی دن اس حادثے کے متعلق سوچ سوچ کر وحشت ہوتی رہی۔ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ اب ایک بار پھر خدا کو میرا امتحان مقصود تھا۔ کارخانے سے کام ملنا کم ہو گیا۔ میں پھر پریشان رہنے لگی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کام بالکل ختم ہو گیا، کارخانہ بند ہو رہا تھا۔ پریشانی سی پریشانی تھی۔ اکثر پڑوسنیں کہتی تھیں کہ اس مکان میں آسیب ہے۔ ان کے مطابق اس مکان میں کسی کو خوش نہیں دیکھا گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال بھی گھر کر رہا تھا کہ کہیں یہ پریشانی آسیب کی وجہ سے تو نہیں۔ ایک روز میں نے سامنے والی کی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ خالہ، کیا یہاں جنات رہتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے بتایا، یہاں ایک ڈاکو مارا گیا تھا جب ہماری لائن کے مکان بن رہے تھے۔ یہاں ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا اور ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ کہتے ہیں وہ یہیں زیر تعمیر گھر میں تھا جو تمہارے پاس ہے۔ وہ اس میں چھپا ہوا تھا، اسی میں قتل ہوا اور لوگ کہتے ہیں اس کی روح پھرتی ہے۔ ایک تو تنگ دستی، اب دوسری فکر لگ گئی تھی، مگر ایسی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی میں۔ کارخانہ بند ہو چکا تھا اور میرے حالات بھی کافی خراب ہو گئے تھے۔
بلکیس باجی کے پاس گئی، وہ خود پریشان حال تھیں، اچھی سلائی کے دنوں میں کچھ رقم پس انداز کر لی تھی، وہی نکال کر خرچ چلا رہی تھی، خرم کی فیس، گھر کا خرچ، حالانکہ میں بڑی کفایت شاری سے کام چلاتی تھی، پھر بھی زندہ تو رہنا تھا۔ انہی دنوں شانی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی دوا دارو کا خرچہ الگ تھا۔ محلے کی وہ عورتیں جو سلائی کرتی تھیں دور دور سے جا کر کام لے آتیں، میں پوچھتی تو پتہ نہیں بتاتی تھیں کہ اس میں ان کا نقصان تھا۔ اسی پریشانی میں میری جمع پونجی بھی تقریباً ختم ہو گئی، گھریلو سلائی بھی کسی کے پیسے دیے اور کسی کے نہیں۔ لڑنے کا مجھ میں دم نہیں تھا۔ قصہ مختصر، ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا، نہ پیسے تھے۔ صبح آٹے کے ڈبے کو جھاڑ کر ایک مٹھی آٹا نکل آیا، ڈبے دیکھے تو ایک ایک ڈبہ دیکھتے دیکھتے سب کچھ خالی تھا۔ میں نے اس تھوڑے سے آٹے کی ایک چھوٹی سی روٹی بنائی، پتلی دال ابالی، بچوں کو نوالے بنا کر کھلایا اور خود بھوکی رہی۔ دونوں بچے بھی بھوکے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے انہیں سلا دیا، یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اب کیا کروں؟ ظہر کی نماز کے بعد بڑی دیر رو رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کا واسطہ، تو میری پریشانی دور کر دے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تو نے ہی رات گزارنے کے لیے جگہ دی تھی، اور تو نے ہی نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ کھانے کو، پہننے کو، سکون سے جینے کا سامان کر دیا۔ اب پھر مجھ پر کڑا وقت ہے، میرے رب تو میری مدد کر۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئیں۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا، دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ نماز ختم کر کے میں صحن میں آ گئی۔ میں نے گزشتہ روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کس سے قرض لوں؟ سامنے والی سے 100 روپے لیے تھے، کارخانے کے برابر والی سے بھی قرض لے چکی تھی، دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صورتحال بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ میں نے صحن میں پودینہ، لہسن اور پیاز لگایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی لکڑی پاس پڑی تھی، میں یوں ہی لکڑی سے پودینے کی گوڈی کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ اب میں نے کھودنا شروع کیا تو کسی چیز کے ہونے کا احساس یقین میں بدل گیا۔ میں کھرپی لے آئی، کچن سے چمٹا بھی لے آئی۔ رات سے بھوکی ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اوپر کی تمام مٹی ہٹائی تو ایک باکس کے آثار نمودار ہوئے۔ باکس تقریباً 3x3 سائز کا تھا، جسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چارپائی پر چادر سوکھنے کو رکھی تھی، میں نے چارپائی گھسیٹ کر سائیڈ میں کی کہ پڑوس سے کوئی بچہ وغیرہ اوپر سے نہ دیکھ لے، کیونکہ صحن کھلا ہوا تھا۔ پھر خود چارپائی کے نیچے جا کر کسی نہ کسی طرح باکس کھولا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ عقل دنگ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس باکس میں نوٹوں کی گڈیاں، زیورات اور سونے کی چوڑیاں وغیرہ تھیں۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے سے نکلی اور کمرے سے کپڑے کا تھیلا لائی اور اس میں باکس کی تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچا دیں۔ پھر مٹی برابر کر کے پودینہ دوبارہ لگا دیا۔ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا۔ اب 3 بج رہے تھے، میری سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ۔ کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ اب تیرے تمام دکھ دور ہو گئے۔ سب سے پہلے کیا کروں؟ لوگوں کا قرض واپس، تاکہ کوئی دروازے پر نہ آئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اسی وقت پہلے قرض دار دودھ والے کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے 100 روپے نکالے اور دودھ کا برتن لے کر دروازے پر پہنچی۔ دروازے کی جھری سے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ دودھ والے نے اپنی بائک میرے دروازے پر روکی اور دستک دینے سے پہلے عجیب سی شکل بنا کر میرے دروازے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے زور انداز میں دھڑ دھڑانے کا ارادہ کیا۔ میں نے فوراً اندر سے آواز لگائی، اچھا اچھا۔ وہ پہلوان نما دودھ والا مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا گر جا، پیسے۔ اگلے لمحے میں نے نوٹ آگے بڑھایا۔ نوٹ نے جادو کا کام کیا۔ آواز میں نرمی اتر آئی، دودھ کتنا چاہیے؟ ابھی نہیں چاہیے، حالانکہ برتن میرے ہاتھ میں تھا۔ پیچھے سے ایک اور دودھ والے کی آواز آئی۔ میں نے اس سے وہ 2 لیٹر دودھ لے لیا، چولہا جلایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر سامنے والی کا قرض واپس کرنے ان کے دروازے پر دستک دے کر انہیں بھی ان کے پیسے دے کر آ گئی۔ جتنے بھی لوگوں سے میں پہلے قرض لے چکی تھی، ایک ایک کر کے میں نے سب کا قرض واپس کر دیا، تاکہ کوئی قرض دار میرے دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ محلے کی دکان سے میں راشن بھی لے کر آ گئی، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سا لگ رہا تھا کہ اگر میں سوؤں گی، اٹھوں گی تو ایسا لگے گا یہ سب میں خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اٹھ کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ اس نے غیب سے میری مدد کی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں ایک بے بس و مجبور عورت تھی۔ اگر کسی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو جانے کیا ہو میرے ساتھ۔
میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی مفلسی کا رونا جاری رکھوں، اس سے لوگ دور بھاگیں گے۔ خرچ برائے نام پہلے کی طرح رکھا تاکہ پیسہ نظر نہ آئے۔ اسٹور کمرے کے اندر تھا۔ اٹھ کر پھر زمین سے نکلا ہوا سامان دیکھا۔ رقم لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ کچھ ایسے شواہد بھی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسی ڈاکو کا مال ہے جو اس گھر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ میں سب کچھ رکھ کر بچوں کے پاس آ گئی۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی چور نہ آ جائے۔ اسی فکر میں نیند آ گئی۔ مارکیٹ سے کھانے پینے کی چیزیں پہلے بھی لینے جاتی تھی، مگر گھر کا دھڑکا نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ اب گھر سے گھر جاتے ہوئے فکر ہونے لگی کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ میں نے گھر کا تھوڑا بہت سامان لیا، سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لیا اور پڑوسیوں کو بتایا کہ شوہر نے کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ اس طرح میں ہفتے بھر کا کھانا پینا فریج میں بھر دیتی۔ انہی دنوں مالک مکان حج پر جا رہے تھے اور اپنا یہ مکان بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے خرید لیا۔ مالک مکان بد دماغ عورت تھی، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بات راز رہ گئی۔ محلے والے سمجھتے تھے کہ میں اب بھی کرائے پر رہ رہی ہوں۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ مالک مکان نے پوچھا۔ ان کے بابا کی نوکری ہو گئی ہے لندن میں۔ میں نے سب کو یہی کہا تھا کہ میرے شوہر کی جاب نہیں ہے اور وہ لندن میں ہے، اس لیے مجھے سلائی کرنی پڑتی ہے۔ مکان لیتے ہوئے سبھی کو یہی بتایا تھا۔ باقی میل جول پہلے بھی نہیں تھا، جن سے تھا ان کے چہرے اتنے بھیانک نکلے کہ میرا دل کسی سے ملنے جلنے کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے ضرورت کی اب ہر چیز میرے پاس تھی، لیکن میرے شوہر میرے پاس نہیں تھے۔ راشد کہاں ہو تم؟ بہت دن بعد پھر آنکھیں برسنے لگی۔ میرے اللہ، تو مجھے میرے راشد سے ملا دے۔ رات میں یہ دعا کر کے سوئی اور صبح قبول ہو گئی۔ صبح ہی صبح دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو سامنے راشد کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر چند لمحے تو پہچان ہی نہیں پائی، ان کی حالت انتہائی خستہ ہو رہی تھی۔ راشد آپ؟ وہ بے قراری سے مجھ سے لپٹ گئے۔ راشد رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی۔ زری میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ خرم بھی باپ سے لپٹ گیا، چھوٹا بھی باپ کی طرف لپک رہا تھا، حالانکہ اس نے تو باپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے زندگی کی واحد کمی پوری کر دی تھی۔ اس رات راشد نے اپنی کہانی سنائی۔ یہاں سے لے جا کر مجھے جبری مشقت میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ 16-18 گھنٹے کام لیتے اور کوئی پائی پیسہ نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر نکلا ہوں۔ یہاں آیا تو گھر کے لوگ مر چکے تھے اور تم غائب تھی۔ بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا ہے۔ پھر میں نے اپنی صفائی سنائی اور گھر کے دفن خزانے کے ملنے کے بارے میں بھی بتایا۔ راشد یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ راشد، اب اس پیسے سے کوئی کاروبار کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اب تم آ گئے ہو تو مجھے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میں راشد کے سینے سے لگ کر منہ چھپا کر روتی رہی۔